أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کے لیے ہدایت کی دعا. تو حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے متعلق ہے، خصوصاً ان کے ایک مرید خاص تھے منشی علائی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ. اس حوالے سے مرزا صاحب کی کچھ تحریر پیش کر کے مرزا صاحب کے پیروکاروں کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ اس سوال کا جواب ضرور دیں گے. تو احباب سے گزارش ہے کہ میری گفتگو کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا. حضرات گرامی قدر، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتاب ہے تریاق القلوب. اس میں مرزا صاحب رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں کہ اور دعا کے بعد یہ الہام ہوا، اجیب کل دعائی کا الا فی شرکائی کا، میں تمہاری ساری دعائیں قبول کروں گا مگر شرکا کے بارے میں نہیں. تریاق القلوب صفحہ 82، روحانی کسن جلد 15 صفحہ 210 پر مرزا صاحب کا یہ الہام موجود ہے. اور ایک اور مقام پر مرزا صاحب اپنی کتاب ضرورت الامام کے صفحہ 27، روحانی حسین جلد 13 کے صفحہ 497 پر لکھتے ہیں کہ یہی کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے. میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں 30,000 کے قریب قبول ہو چکی ہیں اور ان کا ثبوت ہے. تو حضرات کرامی قدر، ضرورت الامام نامی رسالہ در حقیقت منشی علائی بخش اکاؤنٹنٹ کے جواب میں لکھا گیا، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا مرید خاص تھا. اس نے بھی دعویٰ کیا کہ اسے الہام ہوتا ہے. اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزا صاحب لکھتے ہیں، مگر جس واقعہ نے مجھے ان امور کے مقرر لکھنے کی تحریک کی وہ میرے ایک دوست کی اجتہادی غلطی ہے، جس پر اطلاع پانے سے میں نے ایک نہایت دردناک دل کے ساتھ اس رسالہ کو لکھا. تفصیل اس واقعہ کی یہ ہے کہ ان دنوں میں یعنی ماہ ستمبر 1898 میں، جو بمطابق جمادی الاول 1316 ہجری ہے، ایک میرے دوست جن کو میں ایک بے شر انسان اور نیک بخت اور متقی اور پرہیزگار جانتا ہوں اور ان کی نسبت ابتدا سے میرا بہت نیک گمان ہے، واللہ حسیب ہی، مگر بعض خیالات میں غلطی میں پڑا ہوا سمجھتا ہوں اور اس غلطی کے ضرر سے ان کی نسبت اندیشہ بھی رکھتا ہوں. وہ تکالیف سفر اٹھا کر اور ایک اور میرے عزیز دوست کو ہمراہ لے کر قادیاں میں میرے پاس پہنچے اور بہت سے الہامات اپنے مجھ کو سنائے. بس اس سے مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ خدا تعالی نے ان کو الہامات کا شرف بخشا ہے، مگر انہوں نے سلسلہ الہامات میں ایک یہ خواب بھی اپنی مجھے سنائی کہ میں آپ کی نسبت کہا ہے کہ میں ان کی کیوں بیعت کروں بلکہ انہیں میری بیعت کرنی چاہیے. اس خواب سے معلوم ہوا کہ وہ مجھے مسیح موعود نہیں مانتے اور نیز یہ کہ وہ مسئلہ امامت حقہ سے بے خبر ہیں.
لہذا میری ہمدردی نے تقاضا کیا کہ تا میں ان کے لیے امامت حقہ کے بیان میں یہ رسالہ لکھوں اور بیعت کی حقیقت تحریر کروں۔ سو میں امام حق کے بارے میں جس کو بیعت لینے کا حق ہے اس رسالے میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ رہی حقیقت بیعت کی تو وہ یہ ہے کہ بیعت کا لفظ بیع سے مشتق ہے، اور بیع اس باہمی رضامندی کے معاملے کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز دوسری چیز کے عوض میں دی جاتی ہے۔ سو بیعت سے غرض یہ ہے کہ بیعت کرنے والا اپنے نفس کو مع اس کے تمام لوازم کے ایک راہبر کے ہاتھ میں اس غرض سے بیچے کہ تا اس کے عوض میں وہ معارف حقہ اور برکات کاملہ حاصل کرے جو موجب معرفت اور نجات اور رضامندی باری تعالی ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ بیعت سے صرف توبہ منظور نہیں، کیونکہ ایسی توبہ تو انسان بطور خود بھی کر سکتا ہے، بلکہ وہ معارف اور برکات اور نشان مقصود ہیں جو حقیقی توبہ کی طرف کھینچتے ہیں۔ بیعت سے اصل مدعا یہ ہے کہ اپنے نفس کو اپنے رہبر کی غلامی میں دے کر وہ علوم اور معارف اور برکات اس کے عوض میں لیوے جن سے ایمان قوی ہو اور معرفت بڑھے اور خدا تعالیٰ سے صاف تعلق پیدا ہو، اور اسی طرح دنیوی جہنم سے رہا ہو کر آخرت کے دوزخ سے مخلصی نصیب ہو، اور دنیوی نابینائی سے شفا پا کر آخرت کی نابینائی سے بھی امن حاصل ہو۔ تو اگر اس بیعت کے ثمرہ دینے کا کوئی مرد ہو تو سخت بدذاتی ہوگی کہ کوئی سخت دانستہ اس سے اعراض کرے۔ عزیز من، ہم تو معارف اور حقائق اور آسمانی برکات کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور ایک سمندر بھی پی کر سیر نہیں ہو سکتے۔ پس اگر ہمیں کوئی اپنی غلامی میں لینا چاہے تو یہ بہت سہل طریقہ ہے کہ بیعت کے مفہوم اور اس کے اصل فلسفی کو ذہن میں رکھ کر یہ خرید و فروخت ہم سے کر لے، اور اگر اس کے پاس ایسے حقائق اور معارف اور آسمانی برکات ہوں جو ہمیں نہیں دیے گئے، اور یا اس پر وہ قرآنی علوم کھولے گئے ہوں جو ہم پر نہیں کھولے گئے، تو بسم اللہ، وہ بزرگ ہماری غلامی اور اطاعت کا ہاتھ لیوے۔ ناظرین، مرزا صاحب کی اس تحریر کو آپ نے سن لیا، جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ جو کہ مرزا صاحب کا مریض خاص تھا، اور اس نے بھی الہامات کا دعویٰ کیا کہ اسے بھی الہام ہوتے ہیں، پھر اس نے اپنی خواب پیش کی مرزا صاحب کے سامنے، جس سے پیش کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کی بیعت کیوں کروں۔ تو اس پر مرزا صاحب کو ٹینشن لاحق ہو گئی کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور اس کے اسی معاملات کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنے دام تدبیر میں پھنسائے رکھنے کے لیے مرزا صاحب نے یہ رسالہ ضرورت الامام لکھا۔ اب جو منشی الہی بخش تھا وہ اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں مرزا صاحب کی بیعت کیوں کروں، بلکہ مجھے چاہیے کہ مرزا صاحب میری بیعت کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہ صورتحال بن گئی، اور اس صورتحال کے حوالے سے آگے کیا ہوا تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ سامعین کرام، اسی طرح اسی کتاب ضرورت الامام کے صفحہ نمبر 502 روحانی خزائن جلد 13 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں منشی الہی بخش کے بارے میں دعا کرتے ہوئے، جب وہ یہ بیعت کا اور ضرورت الامام کا مضمون مکمل کر لیا، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اب میں اس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی گراں لفظ ہو تو ہر ایک صاحب اور نیز اپنے دوست ملہم صاحب سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے سراسر نیک نیتی سے چند سطریں لکھی ہیں، اور میں اس عزیز دوست سے بدل و جان محبت رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے ساتھ ہو۔ سامعین کرام، یہ تحریر جو ہے مرزا صاحب کی صفحہ نمبر 502 کی، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے جو ہے مرزا صاحب کا ایک الہام رکھا تریاق القلوب سے، مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اور دعا کے بعد یہ الہام ہوا کہ اجیب کل دعائک الا فی شرکائک، میں تمہاری ساری دعائیں قبول کروں گا مگر شرکاء کے بارے میں نہیں۔ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 210 پر ہے یہ الہام۔ اور اب اس الہام کو مد نظر رکھیں، اور دوسری طرف مرزا صاحب کی یہ دعا
منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ کے بارے میں، وہ پڑھیں۔ مرزا صاحب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور میں اس عزیز دوست سے بدل و جان محبت رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے ساتھ ہو۔ اب مرزا صاحب کا الہام ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، جو شرکاء کے بارے میں نہیں، اور مرزا صاحب نے اپنی کثرت قبولیت دعا کو بھی ایک نشان قرار دیا ہے اسی ضرورت الامام میں، اور منشی الہی بخش کے بارے میں یہ دعا بھی کی کہ میں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اس سے بدل و جان محبت رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے ساتھ ہو۔ حضرات گرامی قدر، اب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ دعا قبول ہوئی اور منشی الہی بخش کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخر دم تک رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو عصائے موسیٰ نامی کتاب لکھ کر کے منشی الہی بخش نے ناکوں چنے چبوائے، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو یہاں تک لکھنا پڑا کہ اسی طرح میری کتاب 44 صفحہ 19 میں بابو الہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہے، یریدون ان یروا اتمسک واللہ یریدون ان یریک انعامہ الا انعامات المتواترہ انت منی بمنزلۃ اولادی واللہ ولیک وربک فقلنا یا نار کونی بردن، یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات تک لائے گا جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں، وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔ یہ حقیقت الوحی صفحہ 143، روحانی حسین جلد 22 صفحہ 581 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں۔ تو سامعین کرام، جب ہم 40 کا مطالعہ کرتے ہیں حقیقت الوحی میں، جس 40 نمبر 4 کا دیا ہے حوالہ مرزا صاحب نے، جب ہم وہاں پر دیکھتے ہیں، وہاں پر مطالعہ کرتے ہیں، تو مرزا صاحب مندرجہ بالا الہام جو ہے، جو مرزا صاحب نے حقیقت الوحی میں درج کیا، اس سے قبل مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس مقام تک پہنچا تھا کہ منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ کی کتاب عصائے موسیٰ مجھ کو ملی، جس میں میری ذاتیات کی نسبت سوء ظن اور خدا کی بات سچی پاک پیش گوئیوں پر سراسر شتاب کاری سے حملے کیے گئے ہیں۔ یہ 40 حاشیہ صفحہ نمبر 19، روحانی حسین جلد 17 حاشیہ صفحہ نمبر 451 پہ مرزا صاحب لکھتے ہیں، یہ الہام لکھنے سے پہلے کہ میں اس مقام تک پہنچا تھا کہ منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ کی کتاب عصائے موسیٰ مجھ کو ملی، جس میں میری ذاتیات کی نسبت سوء ظن اور خدا کی بات سچی پاک پیش گوئیوں پر سراسر شتاب کاری سے حملے کیے گئے ہیں۔ سامعین کرام، اب دو ہی باتیں ہیں، یا یہ کہا جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی منشی الہی بخش کے بارے میں دعا قبول نہیں ہوئی، تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ مرزا صاحب کا یہ الہام جو تریاق القلوب کے اندر موجود ہے کہ تیری ساری دعائیں قبول کروں گا مگر شرکاء یعنی رشتہ داروں کے بارے میں نہیں، اللہ تعالیٰ پر صریحاً افطرا ہے۔ اگر ایسا نہیں، وہ دعا قبول ہوئی ہے، تو سوچئے تب بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کذاب و دجال قرار پاتے ہیں، کیونکہ بابو الہی بخش کے ساتھ آخر دم تک اللہ تعالیٰ تھا، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو تا زندگی جھٹلاتا رہا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ دونوں میں سے کون سی بات درست ہے۔ ہاں، آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ضرورت الامام کتاب میں منشی الہی بخش کا نام نہیں ہے، اگر یہ منشی الہی بخش کے بارے میں ہے تو اس کا ثبوت پیش کریں۔ تو جناب عالی خود منشی الہی بخش اپنی کتاب عصائے موسیٰ میں حافظ یوسف صاحب کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے، صفحہ عصائے موسیٰ صفحہ 12 پر، تعجب آتا ہے کہ مرزا قادیانی کو تو ماشاءاللہ متانت، مستقل مزاجی، وقار اور تجربہ کاری کا بڑا دعویٰ ہے، یا اب اس قدر تغیر ہوا کہ کچھ حد نہیں، سال ہا سال سے وہ عاجز سے واقف ہے، چنانچہ دور دراز تجربہ کے بعد بھی
مرزا قادیانی نے رسالہ ضرورت الامام میں عاجز کی نسبت کئی تعریفی الفاظ بھی درج فرمائے، یعنی بے شر انسان، نیک بخت، متقی، پرہیزگار، اور فرمایا ہے کہ ابتدا سے ہمارا ان کی نسبت نیک گمان ہے، اور آخر میں دعا فرمائی ہے کہ خدا پاک اس کے ساتھ ہو۔ یہ ضرورت الامام صفحہ 26 روحانی اقسام جلد 13 صفحہ 497 کی تحریر کا حوالہ دیا ہے عصائے موسیٰ میں۔ میں اب آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پیروکاروں سے بڑی درد دل سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیے، اب مرزا صاحب نے یہ الہام کا دعویٰ کیا تریاق القلوب میں روحانی اقسام جلد 15 میں مرزا صاحب نے واضح طور پہ یہ دعویٰ کیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے، کہ اس کی تمام دعائیں قبول کی جائیں، اسے الہام ہوا کہ اس کی تمام دعائیں قبول کی جائیں گی، لیکن اس کے رشتہ داروں کے بارے میں نہیں، اور منشی الہی بخش کے بارے میں دعا بھی کی کہ میں اس سے دلی محبت رکھتا ہوں، انس رکھتا ہوں، اور خدا اس کے ساتھ ہے، میری دعا ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ خدا رہے۔ تو اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ منشی الہی بخش کے ساتھ تھا، تو اس نے مرزا صاحب کو بری طرح عصائے موسیٰ میں رگیدہ اور اس کی تکذیب کی۔ قادیانی حضرات، اگر آپ کہتے ہیں کہ منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں تھا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ مرزا صاحب کی دعا جو ہے وہ منشی الہی بخش کے بارے میں قبول نہیں ہوئی بلکہ رد کر دی گئی، اور مرزا صاحب نے جو یہ الہام کا دعویٰ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر صریحاً افطرا تھا، جھوٹ تھا، کذب بیانی تھی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا گیا تھا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ دونوں باتوں میں سے آپ لوگ کس بات کو قبول کرتے ہیں اور کس بات کو اپناتے ہیں۔ تو منشی الہی بخش کے حوالے سے ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اسے بھی ملاحظہ کیجئے گا۔ سامعین کرام، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں، ان کو اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح قرآن کریم کو۔ اب دیکھنا ہے کہ مرزا صاحب کا قرآن کریم پر، اللہ تعالیٰ کی کلام پر کیسا اعتماد اور معیار تھا۔ ایک چیز پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس سیرت المہدی 2 جلدوں والا ایڈیشن ہے، اس کا صفحہ نمبر 808 ہے اور روایت نمبر 944 ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سامعین کرام، روایت نمبر 944 میں بشیر احمد صاحب لکھتا ہے کہ میاں امام الدین صاحب سیکھوانی نے مجھ سے بیان کیا کہ مصنف عصائے موسیٰ کو جب لاہور میں طاعون ہوا تو حضرت مسیح موعود کے پاس یہ بات پیش ہوئی کہ حضور نے اعجاز احمدی میں لکھا ہے کہ مولوی محمد حسین اور مصنف عصائے موسیٰ رجوع کر لیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ان کو مرنے دو، خدائی کلام کی طویل بھی ہو سکتی ہے۔ آخر وہ طاعون سے ہی مر گیا۔ پھر آگے بشیر احمد لکھتا ہے کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ مصنف عصائے موسیٰ سے بابو الہی بخش اکاؤنٹنٹ مراد ہے، جو شروع میں معتقد ہوتا تھا مگر آ کر سخت مخالف ہو گیا اور حضرت مسیح موعود کو نعوذ باللہ فرعون قرار دے کر ان کے مقابل پر اپنے آپ کو موسیٰ کے طور پر پیش کیا، مگر بالآخر حضرت صاحب کے سامنے طاعون سے ہلاک ہو کر خاک میں مل گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ اس روایت میں لکھا ہے، اعجاز احمدی میں خزان جلد 19 میں مرزا صاحب نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ مولانا محمد حسین بٹالوی اور مصنف عصائے موسیٰ جو ہیں وہ قادیانی ہو جائیں گے، یعنی اپنے موقف سے رجوع کر لیں گے، جو اس کو وہ کافر، مرتد، زندیق، دجال سمجھتے ہیں۔ تو جب طاعون کا شکار ہوا منشی الہی بخش، اس کے مریضوں کو فکر لاحق ہو گئی
کہ بھئی یہ تو مر گیا. حضرت جی کے پاس دوڑے دوڑے گئے, حضرت جی یہ کیا ہو گیا, آپ نے تو یہ پیشگوئی کی تھی. تو مرزا صاحب کو پتا تھا اس بات کا کہ یہ الہام اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ الہام اس نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا جواب تھا کہ اس نے آپ ان کو مرنے دو, خدائی کلام کی طویل بھی ہو سکتی ہے. آخر وہ تو ان سے ہلاک ہو گیا. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا اور مرزا صاحب کا اس بات پر یقین پختہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے وعدے پر, تو یہ بات کبھی نہ کرتا. بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ مرزا صاحب خود الہام بنایا کرتے تھے, الہام گھڑا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرتے تھے. اگر یہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ یقین پختہ ہوتا. پھر یہ نہ مرزا جی کہتے کہ جناب مرن دو اس کو, خدائی کلام دی طویل کر لیں گے, انہوں مرن دو. بلکہ کہتے جو کچھ مرضی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے وعدے میں, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ وحی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی, یہ 100% درست ہے, ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, وہ نہیں مرے گا جو مرضی ہو جائے. پھر یہ جواب ہوتا, جبکہ مرزا جی کو خود پتا تھا کہ انہوں نے یہ الہام جو ہے گڑھ کر کے بیان کیا ہے, خود تراشا ہوا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اسے مرنے دو, خدائی کلام کی طویل بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ تھا ان کا معیار. تو ناظرین اب فیصلہ خود کیجئے کہ مرزا صاحب کی حقیقت کیا تھی. منشی الہی بخش کے بارے میں چند باتیں میں نے عرض کی ہیں, تو خود فیصلہ کیجئے اس بارے میں کہ مرزا صاحب کذاب و دجال قرار پاتے ہیں یا نہیں. مرزا صاحب خود الہام تراشنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف افتراء کرنے پر, جھوٹ باندھنے پر, اور اسی طرح جو انہوں نے دعا والا الہام کیا, اور الہی بخش کے بارے میں اگر دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تھا, تو مرزا جی تب بھی کذاب ٹھہرتے ہیں. اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو تب بھی مرزا جی مفتری ٹھہرتے ہیں کہ وہ الہام پھر سچا ثابت نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر افتراء ہوتا ہے. اور منشی الہی بخش کے بارے میں یہ سیرت المہدی کی روایت نمبر 944 اور جلد اول صفحہ 808 حصہ سوم میں جو یہ روایت بیان کی ہے بشیر احمد صاحب نے, اس کو مد نظر رکھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب الہام تراشیدہ تھے, نہ کہ مرزا صاحب الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے, بلکہ وہ خود گھڑ گھڑ کے بیان کیا کرتے تھے. اللہ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں حق بات کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.